السلام علیکم دوستوں، حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ بہت سی پوسٹ اور ڈسکشنز دیکھی گئی، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو یا کمنٹس کی صورت میں۔ لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، بات کی اس پہ، اور ہندوازم میں بلیو کرنے والے یا پھر ایتھیسٹ لوگ اس بات کا مذاق کچھ زیادہ ہی بنا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ عجیب لوگ ہیں یہ مسلمز۔ سعودی عربیہ کو گرین ہوتا دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قیامت کی نشانی ہے، جبکہ کسی جگہ کا لش گرین ویلی ہونا تو خوشی کی بات ہے۔ کیا سچائی ہے اس کے پیچھے؟ کیا کہتی ہیں اس پہ ریلیجیس بک اور کیا ریفرنسز ہمارے پاس ہیں؟ آئیں آج ذرا اس پہ کھل کے ڈسکس کرتے ہیں، شروع سے لے کے اینڈ تک اس پورے مدعے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ میرا نام ہے عبدالوہاب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسفی۔ There's a prophecy in the Hadith of Islam that in the last days the desert of Saudi Arabia would turn from being a desert to being green and full of rivers. سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے سعودی عربیہ کے گرین ہونے کی۔ یہ ویسے بھی کافی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ جگہ گرین ہو جاتی ہے، اور لاسٹ ایئر سعودی عربیہ میں بھی یہی ہوا، بارشیں ہوئی اور سعودی عربیہ گرین ہونے لگا۔ اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بھی بلوچستان اور تھر جیسی جگہیں گرین ہو جاتی ہیں بارشوں کے بعد، تو پھر سعودی عربیہ کے گرین ہونے پہ اسے قیامت کی نشانی سے کیوں ملا دیا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ تو اس کا جواب ہے بک صحیح مسلم حدیث نمبر 2339 میں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ دیکھنا چاہیں گے؟ یہ فوٹیج ہے 2022 کی، جب بنجر ریگستان کی زمین سے پانی کا چشمہ پھٹ کے باہر آ گیا۔ یہ نہر اب سعودی عربیہ میں 600 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر انفارچونیٹلی مجھے یاد نہیں، لیکن جو عالم فاضل لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر دیں کمنٹ کے اندر اگر انہیں اس حدیث کا نمبر یاد ہو تو۔ اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے، لیکن حدیث کچھ یوں تھی کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پانی پینے کے لیے کسی نہر پہ گئے۔ وہاں پر آلریڈی 2 گھڑ سوار کھڑے تھے اور وہ پانی پی رہے تھے، تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کیا آپ دونوں نے پانی پی لیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی یا رسول اللہ، ہم دونوں نے پانی پی لیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کی سواریوں نے پانی پی لیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہماری سواریوں نے بھی پانی پی لیا ہے۔ اب نہر کے اندر پانی بہت کم تھا، تو رسول اللہ نے ایک نظر پانی کی طرف دیکھا اور پھر حضرت معاذ سے کہنے لگے کہ معاذ اگر تمہاری عمر نے تمہارے ساتھ وفا کی تو تم ایک دن دیکھو گے کہ یہ عرب کی زمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی اور یہاں پر نہریں ہوں گی۔ تو حضرت معاذ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر سے؟ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہری بھری تھی؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ہاں معاذ، یہ پہلے بھی کبھی ہری بھری تھی۔ اب ذرا یہ دیکھیں، یہ خبر BBC نیوز کی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم کو ایک ٹسک ملا سعودی عربیہ کے ڈیزرٹ سے۔ ٹسک ہاتھی کے دانت کو کہا جاتا ہے اور ڈیزرٹ میں کبھی ہاتھی نہیں ہوتے۔ اس کا پروف یہ ہے کہ جب مسلمز کی وار ہوئی رومنز کے ساتھ، جس کے جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب آمنا سامنا ہوا مسلمز کا اور رومنز کا، تو مسلم کے گھوڑوں نے ہاتھیوں کو دیکھ کے اس جنگ کے اندر آگے بڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ یہ بڑی ہی پریکٹیکل چیز ہے، اسے آپ اس طریقے سے سمجھیں جیسے مثال کے طور پہ ہم انسانوں نے کبھی بھی ڈریگن یا ڈائناسور نہیں دیکھے۔ اگر ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈیفینیٹلی ڈر جائیں گے۔ تو ان گھوڑوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے ہاتھی جیسی کبھی کوئی اسپیشیز دیکھی ہی نہیں تھی، اور اس کا رزلٹ یہ نکل کے آیا کہ مسلمان اس کے بعد اپنے قدموں پہ لڑ رہے تھے اور رومنز ان جنگلی ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ہمیں جیت سے نوازا۔ خیر، بیک ٹو آر ٹاپک۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کے اسپیشیز آ جاتا ہے جو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو،
تو آپ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کریں گے جیسے اس وقت ان گھوڑوں نے کیا۔ اور اس کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی کی ٹیم نے کیا کہا؟ جب یہ ٹسک ملا تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس ٹیم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ دانت اپروکس 3,25,000 سال پرانا ہے، یعنی کہ رسول اللہ نے جو آلموسٹ 1400 سال پہلے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ یہ زمین کبھی لش گرین ویلی تھی، تو واقعی تھی اور بے شک ہوگی، کیونکہ رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اور اب تو اس بات کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی مان لیا ہے۔ جو نان مسلمس ہیں اور انہیں رسول اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے یا وہ بلیو نہیں کرنا چاہتے، تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات مان لیں۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ سعودی عربیہ کبھی واقعی لش گرین ویلی تھا، تو پھر آدھا سچ کیوں ماننا؟ پھر پورا سچ مان لیں کہ اس کا پھر سے گرین ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی کی طرف آتے ہیں، جو ہے یوفریٹس ریور، دریائے فرات۔ 2800 کلومیٹر پہ پھیلی یہ ریور جو 3 کنٹریز سے ہو کے گزرتی ہے، عراق، شام اور ٹرکی۔ اب دریائے فرات پہ ایک یا دو نہیں بلکہ کئی حدیث ہیں، لیکن الگ الگ بک سے ہیں سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ بک مشکات المصابی، حدیث نمبر 5442، رسول اللہ نے کہا، قریب ہے کہ فرات اپنے سونے کے خزانے ظاہر کر دے، اس وقت جو وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ سیم بک، اسی کی نیکسٹ حدیث نمبر 5443، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ کر دیا جائے۔ لوگ اس پہ لڑیں گے اور اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے۔ اگر تم وہاں ہو تو اس میں سے کچھ نہ لو۔ نیکسٹ بک مسند احمد، حدیث نمبر 12946، اس میں کہا گیا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے ایک طرف ہٹ جائے، یعنی کہ دریائے فرات سوکھ جائے، ڈرائی ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، نمبر ہے 7119، اور صحیح مسلم بک میں اس کا نمبر ہے 7272۔ یہ تو ریفرنسز آ گئے، لیکن اب ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل کے دنوں میں یوفریٹس ریور کا حال کیا ہے، کتنی ڈرائی ہو چکی ہے۔ یہ فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارچ 2021 کی ہے، اتنا پانی تھا اس وقت فرات میں۔ پھر اب یہ فوٹیج سپٹمبر 2021 کی ہے اور پانی کا لیول کتنا کم ہوا وہ بھی دیکھ لیں۔ اب یہ فوٹیج جنوری 2022 کی ہے اور یہ سپٹمبر 2022 کی، اور اب سپٹمبر 2023 میں وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ ایکچولی دریائے فرات پوری طرح نہیں سوکھا، ابھی بھی شام، سیریا کی طرف وہاں پر کافی پانی موجود ہے، لیکن جو حدیثیں میں نے آپ کو دکھائیں اس کے مطابق یہ کہا بھی نہیں گیا کہ دریائے فرات مکمل طور پہ سوکھ جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ دریائے فرات ایک طرف سے ہٹ جائے گا، اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ اور آپ اس کلپ کے اندر دیکھیں کہ سونا ملنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو یہ ماننے سے روک رہی ہے کہ وی آر ایٹ دا اینڈ آف ٹائم، ایٹ دا ایڈج آف ٹائم، وی آر نیئر ٹو ججمنٹ۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، آپ خود جا کے پڑھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی، اور اس میں سے سب سے پہلی نشانی تھی آخری نبی کا، یعنی کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، اور دوسری بڑی نشانی تھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، اور یہ دونوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں آج سے 1400 سال پہلے۔ یہ نشانیاں تب سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں آئے ہیں، اب تم لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی زندگی ایک دن ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انہیں آدھا دن اور مل جائے۔ تو ایک صحابی ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن کا مطلب؟ رسول اللہ نے کہا 500 سال۔ تو اس کا مطلب ٹوٹل 1500 سال، اور اس امت کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1445 سال۔ تو بچے کتنے؟ 55 ایئرس، 55 سال۔ لیکن ہاں دوسری طرف یہ بھی کہا رسول اللہ نے ایک حدیث میں کہ قیامت ایگزیکٹلی کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے،
لیکن ان ساری باتوں کو، فیکٹس کو، حدیثوں کو دیکھ لیا جائے تو یہ بات شور ہے کہ ہم بالکل اینڈ پہ کھڑے ہیں۔ مائنر سائنس سے میجر سائنس کی طرف آتا ہوا یہ ایک برج ہے، اور اس برج کا سینٹر امام مہدی علیہ السلام ہے، جن کا آنا ان دو نشانیوں کے بعد طے ہے اور قریب تر ہے۔ لیکن صرف ہم مسلمز کی بکس میں ہی نہیں، بلکہ بائبل میں بھی یوفریٹس ریور کے سوکھنے کا ذکر ہوا ہے۔ بائبل ریولیشن 16:12، ریولیشن 9:14، جینیسس، عیسائیہ، ڈینیل، جوشوا، ان سارے چیپٹرز میں یوفریٹس ریور کے سوکھنے کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ہم مسلمز کے حساب سے بائبل اب ٹیمپرڈ فارم میں ہے، جو کہ ایڈٹ ہو چکی ہے، تو ہمارے بلیف کے لیے صرف مسلم بکس سے ہی ان باتوں کو مان لینا کافی ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ بات اہم ہے کہ جو لوگ اس بات کو لے کے سوشل میڈیا پہ ان ساری چیزوں کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ ذرا اپنی نالج میں اضافہ کریں، خود جا کے پڑھیں، اس بات کی تصدیق کریں، اور یہ جانیں کہ ہم جس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ بات مذاق کرنے جیسی ہے بھی یا نہیں۔ اور اب ایک آخری بات مسلم سے، جب وقت اتنا قریب آ ہی گیا ہے اور ہمارا ان ساری باتوں پہ، ان بکس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہماری یہی سوچ ہے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی طرف دیکھیں، نہ کہ بینک بیلنس کی طرف۔ تھوڑی سی اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، ذرا سی نظر اس طرف بھی کر لیں، اور خوف خدا کریں ہر معاملے میں۔ اور پھر ایک طرح کے لوگ ہیں جن کا بس نہیں چلتا، وہ کل دجال کو اس دنیا میں لے آئیں۔ اتنی بے صبری سے وہ اپنی سیلری کا انتظار نہیں کرتے جتنی بے صبری سے وہ دجال کا یا امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام مہدی آ بھی گئے تو بھی ہمارے لیے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کیا ہمارے ایسے کرتوت ہیں کہ ہم امام مہدی کے ساتھ مل کے جہاد کریں؟ ہم صرف منہ چھپاتے پھریں گے ان سے۔ اور اگر امام مہدی کے آرڈر کے بعد بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے تو ایسوں پہ پھر اللہ کی طرف سے کھلی مہر ہوگی منافقوں کی۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اور اب آخری بات کہ پلیز اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، خود بھی مطالعہ کریں اور انہیں بھی کرائیں۔ تھوڑا سا وقت نکالیں، دن کا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اور اللہ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ لازم ہے ہم سب پہ، اس سے ہم منہ نہیں چرا سکتے۔ اور پلیز قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، ہندی میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس میں پڑھیں، اور اسی زبان میں مطالعہ کر کے اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جو اسلامک ہیروز ہیں ان کی ہسٹری بتائیں، دین کی ہسٹری بتائیں، تاکہ ان بچوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ یہ دین، ہمارا دین اسلام بورنگ ہے، اس میں گوز بمس والی کہانیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی ایسی کہانیاں نہیں ہیں جو ہمیں انٹرٹین کریں، جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ کیونکہ ہم نے ہمیشہ قرآن کو اسی طریقے سے لیا ہے کہ اسے ہم نے عربک زبان میں پڑھنا ہے اور اسے ہمیں اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب کمانا ہے، اب ثواب کمائیں، لیکن کب تک صرف ثواب ہی کماتے رہیں گے؟ اب آپ نے، ہم جو 90s کڈز ہیں سارے، وی آر ناٹ کڈز انف، تو اب ہم سب اس ایج میں ہیں کہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے آس پاس بہت سارے بچے ہیں، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ اور ان کی تربیت ہم کب کر پائیں گے؟ جب ہم خود کسی چیز کو سمجھیں گے۔ صرف عربی میں کب تک رٹاتے رہیں گے؟ تو پلیز قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بھی کمی پیشی ہو گئی ہو، اور اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنائے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ ایک میری گزارش ہے، بعض اوقات آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، پلیز ذرا سا سپورٹ کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔